جب انسان اپنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ بنا دیتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ، صرف تعلق بنانے پر اللہ رب العزت ایسے انسان کو اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ لو لگائے، اللہ کے ساتھ دل لگائے، خود ولی بن جائے، اس پہ تو اللہ رب العزت بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے دوستوں اور اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی ناکام نہیں ہونے دیتے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے بھی کامیابی کے ایسے راستے کھول دیتے ہیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مندر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، ایک مندر لینا چاہتے تھے، اور اس مندر پر 16 دفعہ انہوں نے حملہ کیا، لیکن ہر حملے کے بعد ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر حملے میں یہ اپنی مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 16 دفعہ شکست کھانے کے بعد جب اگلی دفعہ انہوں نے پروگرام بنایا، حملہ کرنے کے لیے جانا چاہا، تو ایک ساتھی کے ساتھ ملے، کسی کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا کہ 16 دفعہ ناکام ہو چکا ہوں، شکست کھا چکا ہوں، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ میں جب حملہ کروں تو اپنی مقصد میں کامیاب ہو کر واپس آ جاؤں، اس دفعہ مجھے شکست کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو اس آدمی نے سلطان محمود غزنوی کو مشورہ دیا کہ حملہ کرنے سے پہلے کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، کسی اچھے انسان کے پاس جاؤ اور اس سے دعا کرواؤ۔ سلطان محمود غزنوی کو یہ بات پسند آئی اور وہ گھومنے لگا ادھر ادھر، اس نے سراغ لگانے کی کوشش کی کہ مجھے اللہ کا اچھا بندہ، اللہ کا دوست، اللہ کا قریبی، اللہ کا ولی مجھے مل جائے تاکہ میں اس سے دعا لے سکوں۔ کرتے کرتے اس کو ایک جگہ ایک خانقاہ مل گئی جہاں پہ ایک اللہ والا رہتا تھا۔ یہ اس کی خانقاہ پہ چلا گیا۔ خانقاہ پہ جا کے جب یہ خانقاہ میں داخل ہوا تو اس وقت اس اللہ والے کے، اللہ کے ولی اور جو صحیح پیر تھا، اس کے مریدین خانقاہ میں جھاڑو لگا رہے تھے، صفائی کر رہے تھے۔ تو اس نے ایک خادم سے کہا، ایک مرید سے کہا کہ مجھے پیر صاحب سے ملنا ہے، یہاں اللہ کے ولی ہیں، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جب وہ خادم اندر چلا گیا، جس کمرے میں وہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا، وہاں جب چلا گیا تو دیکھا کہ اس اللہ کے ولی نے سر جھکایا ہوا ہے، ایک خادم اس کی خدمت کر رہا ہے، سر کی مالش کر رہا ہے۔ تو اس نے جا کے اس خدمت والے کے کان میں کہا کہ ایک بادشاہ آیا ہے اور انہوں نے پیر صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اس خادم نے آہستہ سے آواز لگائی، پیر صاحب، پیر صاحب، تو انہوں نے آواز نہیں سنی۔ تو اس نے ذرا اونچی آواز سے بولا تو پیر صاحب متوجہ ہو گئے اور کہا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اجازت دو، انہیں کہو اندر آ جائے۔ سلطان محمود غزنوی جب اندر چلے گئے، بیٹھ گئے، سلام دعا کے بعد، خیر خیریت کے بعد ایک تیلا نکالا جس میں دراہم اور دنانیر ہے، پیسے ہے، بھرا ہوا ہے وہ تیلا، وہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ کچھ کہا نہیں، بس صرف یہ تیلا ان کے سامنے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر جب اور گزر گئی تو پیر صاحب نے، اپنے اللہ کے ولی نے اپنے مریدوں سے کہا کوئی کھانے کا انتظام کرو، کوئی کھانے کی کوئی چیز ہے تو لاؤ۔ تو کہتے اس کے مرید ادھر ادھر گھوم کے انہوں نے کہا بس یہ خشک ایک ٹکڑا مل گیا، یہی پڑا ہوا ہے، باقی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو پیر صاحب نے وہ ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور سلطان محمود غزنوی کو دیا اور فرمایا کہ یہ لو کھانا کھاؤ۔ وہ خشک روٹی تھی، سوکھی روٹی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے جب اس سے ایک نوالا توڑا اور منہ میں ڈالا، اس کو چبایا، تو نیچے جب اس کو نگلنے کی کوشش کی
تو وہ حلق سے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، وہ نوالا ادھر پنس کیا۔ تو سلطان محمود غزنوی ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے۔ تو وہ پیر صاحب نے پوچھا کہ شاید سوکھی روٹی آپ کے حلق سے آپ کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی ہے، اس لیے آپ شاید پانی چاہتے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا ہاں، اگر پانی مل جائے تھوڑا سا، کیونکہ یہ کانا، یہ روٹی، یہ نوالا اتنا خشک ہے کہ یہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ تو وہاں اس اللہ والے نے سلطان محمود غزنوی سے فرمایا کہ جس طرح سے ہماری خانقاہ اور ہمارے یہاں درویشوں کا کانا آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، اس طرح آپ کے یہ پیسے، آپ کے یہ دراہم اور دنانیر، آپ کی یہ اشرفیہ، یہ بھی ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتی ہے۔ ہمارا ٹکڑا ہمیں واپس کر دو اور آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھ دیں۔ یہ معاملہ ہو جانے کے بعد اس اللہ والے نے سلطان محمود غزنوی سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائے، آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں آئے ہمارے پاس، مقصد کیا ہے؟ کہا میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایک مندر پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں، اور میں اس پہ 16 حملے کر چکا ہوں، لیکن ہر بار مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ حملے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ سے دعا لینے آیا ہوں، آپ دعا کر کے رخصت کر دے تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ تو اللہ والے نے اپنا ایک جبہ جو پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کے اس کو دیا اور کہا یہ جبہ اپنے پاس رکھ لینا، اور حملہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر لینا کہ اے اللہ، اس جبے والی کے اگر تیرے ہاں کوئی حیثیت اور مقام ہے تو آج مجھے فتح نصیب فرما۔ سلطان محمود غزنوی نے وہ جبہ لیا اور گیا۔ جب حملہ کرنے کے لیے وہاں مندر پہ جانے لگا تو اس نے وہی عمل جو اس کو اس اللہ کے ولی نے، اللہ کے دوست نے سکھایا تھا، وہ عمل کیا، اور اس کے بعد اس مندر پر حملہ کرنے میں کر دیا، اور حملے میں کامیاب بھی ہو گیا، وہاں اس کا قبضہ بھی ہو گیا۔ بعد میں اس بادشاہ کے، اس اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کے پاس یہ بادشاہ آیا سلطان محمود غزنوی، اور فرمایا کہ بڑی مہربانی، بہت آسانی سے میں نے اس جگہ کو فتح کر لیا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا، اللہ کے دوست نے، کہ یہ تو آپ نے اس وقت دعا صرف مندر پہ قبضہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اگر آپ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا پر فتح نصیب فرما دیتے، تمہیں پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیتے۔